کل کے سبق کے اندر بھی یہ بات ذکر کی گئی کہ یہودیوں کے مختلف طائفے اور مختلف جماعتیں ہیں، یہ لوگ عملی خیانتیں کرتے ہیں، علمی خیانتیں کرتے ہیں، کتاب کے اندر تعریف کرتے تھے، اس تعریف کی بنیاد پر کتاب اللہ کے اندر اپنی منچاہی باتوں کو داخل کرنے کی بنیاد پر اللہ ان کو جہنم کا عذاب چکھائیں گے، اور یہ خود بھی مانتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے جو غلطیاں کی ہیں اس بنیاد پر ہمیں کچھ دن سزا ہوگی، اس کے بعد ہم درست رہیں گے۔ اب یہاں پر ان کی عملی کوتاہیاں جو واقعتاً ان سے تورات کے اندر وعدہ دیا گیا اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ وعدہ ہم سے لیا گیا ہے، لیکن اس وعدے کو پورا نہیں کرتے تھے، ایک وعدہ پورا کر لیا کرتے تھے، دوسرے دو کو انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو وہ وعدے یاد دلائے جو قرآن کے اندر بھی ہیں اور تورات کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ نے وہ احکامات اتارے تھے۔ دیکھیں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب وعدہ لیا ہم نے میثاق کا وعدہ بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا ہم نے، کس بات پر؟ لا تعبدون الا اللہ، نہیں عبادت کرو گے تم مگر اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، عقیدہ توحید پر۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین سے بھلائی کا، وذی القربى، قریبی رشتہ داروں سے بھلائی کا، والیتامى، یتیموں سے اچھا سلوک کا، والمساکین، مسکینوں سے اچھے سلوک کا، وقولوا للناس حسنا، اور کہو تم لوگوں کو حسناً اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور یہ کہ تم قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور یہ کہ تم ادا کرو زکوٰۃ، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر گئے تم، پھر تم نے وعدہ توڑ دیا، پیٹھ دکھائی، پھر گئے تم، الا قلیلا، مگر کچھ مخلص لوگ، منکم، تم میں سے، انہوں نے وعدے کو نہیں توڑا، وانتم معرضون، اور تم ہی ہو اعراض کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے جن باتوں پر وعدہ لیا تھا کہ تم ان باتوں کو پورا کرو گے، دوبارہ یاد دلانا۔ ان کی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں چونکہ تم نہیں مان رہے اور تم نے اس میں تعریف کر دیا، تو ہم یاد دلاتے ہیں تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اور تم نے اللہ سے کیا کیا وعدہ لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی لیا تو تمہارے بڑوں نے تھا، لیکن چونکہ تم بھی ان پر راضی ہو، سب سے پہلی بات کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور آج تم نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کی صفتوں میں شریک قرار دیا، تو لہٰذا یہ شرک ہے، اور شرک کی وجہ سے تم جہنم کے اندر جاؤ گے۔ نمبر 2، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، یہ یہودیوں پر بھی ضروری تھا اور آج ہم پر بھی ضروری ہے۔ والدین توحید کا اقرار کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قریبی رشتہ داروں کا، فرمایا کہ اگر آپ صدقہ نکالتے ہیں، اگر کوئی آپ اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے کچھ مال دیں، تو اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو اس کو بھی دیں، یہ پہلا حق ہے اس میں آپ کو 2 اجر ملیں گے، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، دوسرا قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ نمبر 3، یتیم ہیں، مسکین ہیں، والد فوت ہو چکا ہے، ویسے غریب بندہ ہے، تو فرمایا اس کی مدد کرنا۔ یہ مدد کرنے سے اللہ نے تم سے، یہودیوں سے بھی وعدہ لیا تم سے، اور کہو اچھی بات، یعنی حق بات کہو، نرم لہجے سے بات کرنا، حسنہ سے مراد اچھے انداز سے بات کرنا، یہ چاہے آپ مسئلہ جتنا بھی کڑوا ہو، مسئلے کے اندر جتنی بھی سختی ہو، انداز اچھا ہونا چاہیے، کسی سے بھی کلام کرو۔ حضرت عطا بن ابی رباح بہت بڑے مشہور تابعی ہیں، مفسر قرآن ہیں، ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس تو ہر قسم کے بندے آتے ہیں، فاسق، فاجر، یہودی، ہر قسم کے، ہمارے پاس آ جائیں تو ہمارا مزاج ذرا تیز ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَقُولُوا قَوْلًا حُسْنًا، اچھے لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو تاکہ وہ تمہاری جانب راغب ہو سکیں، تمہاری جانب قائل ہو سکیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن تم نے یہ سارے وعدے توڑ دیے،
تم میں سے چند مخلص لوگ تھے جنہوں نے اس وعدے کو پورا کیا اور پچھلی شریعت پر بھی عمل کیا، اور آج مسلمانوں کے ساتھ بھی مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ اگلا وعدہ سنیے جی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے قول لیا تم سے، وعدہ لیا تم سے، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہیں بہاؤ گے تم اپنا خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، نہیں نکالو گے تم اپنے آپ کو، مِن دِيَارِكُمْ اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اس وعدے کو پورا وعدہ کر دیا، پختہ وعدہ کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم اس مسئلے کے اوپر گواہ بھی ہو، یہ تم اس مسئلے کے اوپر حاضر ہو، تمہیں یہ مسئلہ اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے اللہ سے 3 قسم کا وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے، اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اور اس بات کے اوپر تم آگے تیسرا وعدہ بھی آ رہا ہے۔ یہاں اپنے آپ سے مراد یعنی اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنی ہم جماعت یہودی قبائل کو، آپس میں جو تمہارے معاہدے ہیں ان کو پورا کرو گے، یعنی آپس میں خون اور قتال نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے۔ یہ تم نے وعدہ لیا اور تمہیں اس وعدے کے اوپر پورا ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کر دی۔ یہ تم آج بھی تمہاری کتابوں کے اندر یہ وعدہ موجود ہے۔ یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے ان کا بڑا وہاں پر نام تھا۔ ان کے 2 حلیف قبائل تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اوس کے حلیف تھے بنو قریظہ، خزرج کے حلیف تھے بنو نذیر۔ جب یہ بڑے قبیلے آپس میں لڑتے نا، جنگ کرتے، تو چھوٹے قبیلے بھی آپس میں لڑ پڑتے، ان کی مدد کرتے، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے، قتل و قتال کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ تم نے تو کہا تو آپس میں لڑیں گے نہیں، پھر ایسا کرتے، اتنی سخت لڑائی لڑتے، ان کے گھروں کو جلا ڈالتے، ان کے لوگوں کو جلا وطن کر دیا کرتے تھے اور قیدی بنا لیا کرتے تھے۔ اب ایسا ہوا، اللہ نے کہا تم نے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپس میں قتل و قتال نہیں کرو گے، اور آج تم نے اس وعدے کے تم نے انکار کر دیا۔ آگے دیکھیے جی، فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، وعدہ تم نے کیا کیا اور اپنے کرتوت دیکھو، خواصت دیکھو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم یہی وہ لوگ ہو، تقتلون کہ تم قتل کرتے ہو اپنے بھائیوں کو، یعنی اپنے آپ کو، اپنے دینی بھائیوں کو، اور تخرجون فریقا منکم، اور گھروں سے نکالتے ہو تم ایک جماعت کو، آپس تم جو تمہارے میں سے ہے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، مدد کرتے ہو تم ان پر بالاسم والعدوان، گناہ کے طریقے پر اور زیادتی کے ساتھ، یعنی گناہ کرتے ہو اور حقوق العباد کے اندر زیادتی کرتے ہوئے تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تم میں سے کوئی ہو جائے قیدی بن جائے، کوئی قیدی بن جائے تو تفادوہم، فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا، اخراجہم ان کا نکالنا، علیکم اخراجہم تمہارے اوپر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس نہیں بدلہ ایسے بندے کا، کیا سزا ہو سکتی ہے، نہیں ہے سزا، من یفعل ایسے بندے کی جو کرتا ہے یہ کام، منکم تم میں سے، مگر یہ سزا ہو سکتی ہے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کے اندر تمہارے لیے رسوائی اور ذلت ہے، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن الی اشد العذاب، تمہیں یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، تمہیں لوٹایا جائے گا سخت عذاب کی جانب، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر تمہارے اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ یہاں کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا 3 کام نہیں کریں گے، قتل قتال نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، اگر کوئی بندہ تمہارے خاندان کا، قبیلے کا قیدی بن گیا تو آپس میں مال جمع کر کے ان کو چھڑا لاؤ گے۔ 3 بات۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جب باری آتی نا قتال کی تو فوراً جنگ میں جا پڑتے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، پھر کیا کرتے؟ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے۔ اب تیسرے نمبر پر بعض قیدی بن جاتے، اب آپس میں مشورہ کرتے، یار وہ جو ہمارا بندہ قید ہو گیا ہے اب اس کو چھڑانا بھی تو ہے، لہٰذا مال جمع کرو، مال جمع کر کے اس قبیلے کے پاس پہنچ جاتے، انہیں مال دیتے اور اپنے قیدیوں کو چھڑا لاتے۔ اچھا جب پوچھا جاتا یہ تم قیدیوں کو کیوں چھڑاتے ہو؟
لو جی ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تمہارا کوئی قیدی بنے، کسی یہودی کو قید میں نہیں رہنے دینا، اس کو چھڑا کر لے آنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کتاب میں صرف یہی نہیں لکھا، کتاب میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا۔ یہ تم جلاوطنی کیوں کی تھی؟ تمہارا لڑنا ہی حرام تھا۔ پہلا حکم بھی نافرمانی کر دی، دوسرے نمبر پر نافرمانی کی، ان کو گھروں سے نکال کر باہر کر دیا، لوگوں نے قید کر لیا، آج چھڑانے آئے بیٹھے ہو۔ کہتے ہیں بس اتنے بھی تو ہم کافر نہیں ہیں نا جی، کچھ تو کچھ کتاب پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ مطلب جو بات پسند ہے وہ اس پر عمل کر لیتے ہو، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی ساری کتاب پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اسی بات کو اللہ نے دوسرے مقام پہ عام تمام لوگوں کو، مومنوں کو بھی یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہی سب سے بڑا عنوان ہے آج ہر بندہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو اس کو اچھی بات لگے اس پر عمل کر لو، جو مشکل بات لگے بس جو مجبوریاں ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یہ بھی کیا کہتے یہودی یہی بات کہتے تھے، وہ جی پھر خاندانی مجبوری ہے، وہ جو ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ جو ہوا، وہ جو آپس میں لڑ پڑے ہمیں بھی لڑنا پڑے گا۔ بھائی یہ غلط بات پر تم خدا کے حکم کے خلاف کسی کے معاہدے کو کیسے پورا کر سکتے ہو؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کے اندر نہیں ہے۔ آپ کا سگا باپ کیوں نہیں ہے، اگر آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہے جس سے رب نے منع کیا ہے، شرک کا، بدعت کا، اللہ کی نافرمانی کا، فرمایا تمہارے پر اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کا پیر آپ کو حکم دیتا ہے، آپ کے خاندان کا سربراہ آپ کو حکم دیتا ہے، آپ کو خاندان کی مجبوری ابھارتی ہے، آپ کو لوگوں کا رسم و رواج ابھارتا ہے، فرمایا ایسا نہ کرو۔ کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ تو یہودیوں کا کام تھا کہ کچھ چیزیں لے لیں جو ٹھیک ہے، آسان ہے، اور بدعات کو چھوڑنا آج مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، کنبہ قبیلہ کیا کہے گا، شہر کے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا لوگوں نے تمہاری قبروں میں آ کر تمہیں نہیں چھڑانا، اور کل قیامت کے دن یہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دشمن بن جاؤ گے تم۔ انہی لوگوں کی وجہ سے تو ہم نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی۔ لہذا ایسا نہ کرو، یہودیوں کی طرح ایسا نہ کرو جس طرح انہوں نے کیا تھا کہ کچھ حصے کو لے لیا، کچھ حصے کو انکار کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تمہیں ذلیل کر دے گا۔ آج مسلمان پوری دنیا میں کیوں ذلیل ہے؟ یہودیوں کو ہونا چاہیے ذلیل ہیں تو وہ بھی اللہ کی مار تو ہے ان کے اوپر، آخرت کے اندر بھی پھٹکار ہوگی، لیکن آج مسلمان اس لیے ذلیل ہو گیا، اس نے شریعت کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا۔ اور سب سے بڑی وجہ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تمہارے اوپر کافر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دسترخوان پر لوگ ٹوٹتے ہیں نا، صحابہ نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ، ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت اسی طرح ہوگی جیسے سمندر کے اوپر جاگ نہیں ہوتی، جاگ سیلاب آتا ہے پانی بہا کر لے جاتا ہے، ایسا لگتا ہے بس یہ جاگ ہی جاگ ہے، جیسے پانی آتا ہے ہٹ جاتا ہے۔ تمہارے اندر جب یہ کیفیت تب پیدا ہوگی جب تمہارے اندر موت کا خوف غالب ہو جائے گا اور تم موت سے ڈرنے لگو گے، تم جہاد سے بھاگنے لگو گے۔ جس دن سے مسلمانوں نے جہاد کو پس پشت ڈالا ہے نا، اس دن سے پوری دنیا میں ذلیل ہو کے رہ گئے۔ اور جنہوں نے آج بھی جہاد کو تھاما ہوا ہے اور جہاد کو سربلند رکھا ہے، اللہ نے آج بھی ان کو دنیا میں معزز قوم بنا دیا ہے۔ جہاد کے اندر عزت ہے اور علاقے فتح ہوتے ہیں جہاد کے ذریعے، اور اسی جہاد کے اندر اللہ نے تمہاری عزت رکھی تھی۔ آج فرمایا جہاد کو چھوڑا، مجاہدین کے اوپر پابندیاں لگائیں تو آج تمہیں اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کے اندر تمہارے لیے سب کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے۔ آخری آیت دیکھیے، فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الحیاۃ الدنیا جنہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے بدلے میں۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نا عقل اور نا سمجھ انسان، بے عقل اور نا سمجھ انسان کون ہو سکتا ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر چند دن کی زندگی کے بدلے میں اس کو پسند کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب، نہیں تخفیف کیا جائے گا، نہیں ہلکا کیا جائے گا
عنہم ان سے العذاب و عذاب ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ جب ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ کبھی سوچو تو صحیح یار بیٹھ کر، ایسی زندگی جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے منادی اعلان کرے گا، اور لوگوں آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ آج کے بعد ہمیشہ رب تم پر راضی رہے گا، کبھی اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ جو کچھ کھاؤ گے پیو گے کوئی بول و براز نہیں ہوگا، کوئی ناک کی ریزش نہیں ہوگی، کوئی اس میں کوئی گندی چیز نہیں ہوگی۔ ایک ڈکار آئے گا، سب کا سب کھایا پیا ہضم، اور اس میں سے جو پسینہ پیدا ہوگا اس پسینے کے اندر مشک عنبر سے زیادہ خوشبو ہوگی۔ یہ ایسی زندگی ہے جس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن اس زندگی کو اگر تم آخرت پر ترجیح دیتے ہو تو پھر تم سب سے بڑے خسارے میں ہو۔ ہاں اگر تم آخرت کو پسند کرتے ہو، دنیا کی زندگی شریعت کے مطابق گزارتے ہو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔